ایک شخص ابو علی سینا کے پاس آیا اور کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی گناہ نہیں چھوٹتے مجھ سے، میرے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اللہ کا شکر ادا کیسے کروں۔ حکیم ابو علی سینا نے کہا، مجھے ہی دیکھ لو، گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ میں کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا گناہوں کے درگزر پر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کی کتنی آزمائش روز مانگتے ہیں۔ تو رحیم ہے، تو میرا فلاں کام کر دے، اگر وہ چاہے تو جھنجھوڑ کر رکھ دے، پریشان ہے اس کی کہ وہ عطا کیے جاتا ہے۔ اللہ پاک جس شخص کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیبوں پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھ دے دیتی ہے، جبکہ خواہش آپ کو زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ کسی درویش ولی اللہ کی مثال ایسی ہے کہ ایک خالی گھڑا ہو جس کا منہ بند ہے، دریا میں کیسا بھی طوفان برپا ہو وہ اس میں ڈوب نہیں سکتا۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں، اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار، بے سکونی اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کے بجائے باطن کو اور کل کے بجائے حال کو دیکھتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوشی خالص اور شفاف پانی کی مانند ہے، جہاں جہاں یہ بہتا ہے حیرت انگیز طور پر شاندار شگوفے کھلا دیتی ہے۔ احمق انسان سے دوستی تیرے ہاتھوں دین اور دنیا دونوں کا ہی خون کروا دیتی ہے۔ محبت کی تلاش کرنا آپ کا ہدف نہیں، بلکہ آپ کا ہدف ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو آپ نے محبت کے جذبات کے خلاف کھڑی کر لی ہیں۔ جس انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اس انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ جو لوگ عقل مند ہیں وہ مزاح کی بات میں سے بھی نصیحت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ رات کو سونے کے بعد قیدی اپنی قید سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اسے پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، جیسے اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔